بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے، اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آیت مبارک میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عاقل باقل مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں اجازت ہے اور انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرصت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی۔ جو انسان سخت بیمار ہو تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنوں میں درد ہو گیا، کسی کو زکام لگ گیا، بخار ہو گیا اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رکھے، یعنی اگر روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کے بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزے کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اور وہ ان کا فدیہ ادا کریں۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، لہٰذا بیمار شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ دوسرے نمبر پر حاملہ عورت، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر ایسی عورت ہو اور روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے، یعنی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے سے اس کی یا بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہو۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور
اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں ہر بات بھی واضح کر دیں گے کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور انہیں دائیہ کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسے ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا ضرور کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ پانچواں شخص وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو، اور بہکی باتیں کرتا ہو، اور جو اچانک بے ہوش ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈز چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون بہنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض و نفاس والی خواتین اپنی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتیں، اور اگر وہ روزہ رکھ لیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 77 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہوا ہو، تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسے مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر اس کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے
کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورت حال سے باہر نکل جائے تو اس کے جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اسے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی جب طاقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ محترم ناظرین، یہ وہ 9 قسم کے لوگ ہیں کہ جنہیں رمضان کے روزے رکھنا ضروری نہیں اور وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔